نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ کی 27 آیات اللہ کی توفیق سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 28ویں آیت سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بلا تاخیر سب سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے ہم آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. کیف تکفرون باللہ كيف تكفرون بالله وکنتم امواتا فأحیاکم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ ثم إليه ترجعون. کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ، امواتن مردہ، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، تم کو، ثم پھر، یمیتکم وہ مارے گا تم کو، تم کو، ثم پھر، اور کہاں سے آ گیا ہے، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر، الیہ طرف اس کی، ترجعون ہاں تمہیں لوٹنا ہے، ہاں ترجعون اس کا لفظی معنی ہوگا تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ دوبارہ دیکھ لیں، کیف تکفرون باللہ کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ اور تم مردہ تھے پس زندہ کیا تم کو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر طرف اس کی تم لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ ہاں جی، یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، ایسے ہی مر جائیں گے، کوئی جو ہے وہ حساب کتاب یا اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے بلکہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا تو انکار نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ تو خصوصاً ان سب کے لیے جو اللہ کا انکار کرے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ تم اللہ تعالیٰ کا کفر کیسے کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم مردہ تھے، جس کی جتنی بھی عمر ہے اتنے سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 30-40 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو 40 سال پہلے ہم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا تو کیا کیا؟ فَأَحْيَاكُمْ ہمیں زندہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی جو حالت ہے وہ مردہ کی حالت ہے،
انسان مردہ حالت میں تھا تو مردہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا؟ زندہ کر دیا، یعنی کہ زمین میں آپ ایسے سمجھ لیں ہم پیدا ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَحْيَاكُمْ، بس اس نے زندہ کیا تم کو، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ مارے گا تم کو، پھر وہ مارے گا تم کو، یعنی کہ جتنے بھی قرآن مجید پڑھنے والے ہیں آج سے پہلے جو پڑھ رہے تھے ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ پہلے وہ مردہ تھے اور جب قرآن پڑھ رہے تھے وہ زندہ تھے، اور قرآن پڑھنے کے بعد جب ان کی زندگی ختم ہوئی تو وہ مردہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو مار دے گا، یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی یہاں کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر جب ہم مر جائیں گے تو پھر مرے ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ پہلے لفظ میں تھا فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی کہ ہم زندہ اب ہو چکے ہیں۔ اب جو اگلے مراحل ہیں وہ یہ ہیں ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اور وہ جو زندہ کرنا ہے اس زندہ کرنے کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، جب تم دوبارہ زندہ ہوگے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور اس کے قرآن میں بھی حدیث میں بھی دلائل موجود ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت آئے گی، اور دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو قبروں کے اندر مدفون ہیں، فوت ہو چکے ہیں، وہ اپنی اپنی قبر سے، یعنی جہاں بھی ان کا جسم موجود ہے، قبر کا مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹی کی ڈھیری، ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی ان کا جسم موجود ہے وہاں سے وہ کیا کریں گے کہ وہ یعنی اٹھ کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سارے جو ہے وہ چل پڑیں گے۔ تو یہ ایک انسان کے لیے عبرت ہونی چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور پھر موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر موت کے بعد جو دوبارہ زندگی آئے گی اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی زندگی دی ہے، جس زندگی کے اندر ابھی ہم جی رہے ہیں، تو کیا ہی خوب ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہم گزارے، نہ دنیا کے اندر مرضی کے مطابق ہم آئے اور نہ ہی دنیا سے مرضی کے مطابق ہم جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، انسان اپنی مرضی نہیں کر سکے گا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفورا، کہ ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، لیکن ہے کوئی قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا یا قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا؟ تو ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مردہ کر دے گا۔ اور ہم اپنے جو ہے وہ معاشرے میں مشاہدے کے اندر ہم دیکھتے بھی ہیں، ہمارے کتنے دوست احباب، ہمارے کتنے رشتہ دار، ہمارے کتنے جو ہے وہ گلی محلے والے، اپنے عزیز و اقارب پہلے زندہ تھے اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی نہیں رہیں گے، لیکن انسان کامیاب وہ ہے جو اگلی زندگی کی تیاری کرے۔ اس زندگی کے اندر یہ زندگی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، ایک لمحے کا بھی۔ لہٰذا ہر وقت انسان کو اس حالت میں ہونا چاہیے کہ اس کسی بھی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ جائے، یعنی کہ موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسی کسی حالت میں ہمیں موت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، تو یہ بہت انسان کی جو ہے وہ بدبختی کا معاملہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو جیسے کہتے ہیں نا، رسک نہیں لینا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وقت گزرے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر جب تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ جی اگلی آیت پڑھتے ہیں، پڑھیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، هو الذی خلق لکم ما فی الارض
جميعا جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء إلى السماء فسواهن سبع سماوات وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم هو وہ الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا خلق جس نے پیدا کیا لکم واسطے تمہارے ما جو فی بیچ الارض زمین شاباش جمیعا سب جمیعا سب ثم پھر استوى وہ مستوی ہوا الى طرف وہ اعلی ہوتا ہے اوپر یہ کیا ہے الى طرف السماء آسمان فسواہن پس برابر کیا ان کو ان کو سبع سماوات سات آسمان سبع سات السماوات ہاں سما کی یہ جمع ہے سماوات تو آسمان ہی کہیں گے سبع سماوات سات آسمان وہوا اور وہ بکل ساتھ ہر ایک شیئن چیز شیئن چیز علیم علم رکھنے والا ہے یا جاننے والا ہے جی اب اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھ لیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وہ ایسی ذات ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے جو بیچ زمین کے ہے سب جو بیچ زمین کے ہے سب ثم استوى الى السماء پھر مستوی ہوا یا دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں پھر متوجہ ہوا الى السماء طرف آسمان کی وہ دیکھو باہر کون ہے فسواہن سبع سماوات پس برابر کیا ان کو سات آسمان وہو بکل شیء علیم اور وہ ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے یا جاننے والا ہے جی اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا جیسا کہ تراویح کے جو ہے وہ وسط میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھی چیز بنائی ہے وہ کس کے لیے بنائی ہے انسانوں کے لیے یہی وہی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہ ایسی ذات ہے جس نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تو زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں انسانوں کے لیے ہمارے فائدے کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے چیزیں پہلے بنا دی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا کتنا خیال ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چیزیں بنائیں اور پھر انسان کو دنیا کے اندر بسایا جی اور پھر کیا ہوا زمین کو جب ان سب چیزوں سے مزین کر دیا جو انسان کے فائدے کے تھیں تو پھر کیا ثم استوى الى السماء پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا یعنی کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ التفات کیا یعنی آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ بڑھا تو آسمان کو کیا فسواہن سبع سماوات اللہ تعالیٰ نے ان کو پے در پے سات آسمان بنائے کتنے آسمان سات آسمان بنائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کی تعداد کتنی ہے سات اور ایک حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آسمان کی جو موٹائی ہے نا ٹھیک ہے یعنی وہ جتنی زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا وہ آسمان جو ہے وہ اس کی موٹائی ہے اسی طرح اس سے اوپر کا جو آسمان ہے وہ اور زیادہ اس سے بلند ہے
اتنا ہی فاصلہ یعنی ہر ایک آسمان کے درمیان میں ہے. تو اس لحاظ سے آج تک اتنی سائنس ترقی کرنے کے باوجود کوئی بھی زندہ سلامت انسان پہلے آسمان کو نہیں چھو سکا. بس جو بھی ہے آسمان کی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا, تو اس سے ہمارا ایمان ہے کہ سائنس جتنا بھی کہے کہ یہ اسپیس ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اسپیس اتنی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے, اس لیے وہ اس کو صرف اسپیس کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں ہر ایک انسان جو ہے نا وہ اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک حد تک جا کے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ سائنس بھی جو ہے وہ اس کی لمٹ ہے, اس لمٹ سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی. تو وہ لمٹ کیا ہے کہ اس نے اس کو اسپیس قرار دیا ہے کہ یہ بالکل خالی جگہ ہے, اس سے اوپر کچھ بھی نہیں. لیکن حقیقت میں کیا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے آج تک اتنی ترقی کرنے کے باوجود آسمان تک کوئی نہیں پہنچ سکا. تو یہ ابھی آسمان دنیا ہے, یعنی کہ دنیا کا آسمان. اسی طرح حدیث میں موجود ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں سحری کا وقت جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سحری کا وقت جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرش جو ہے وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے. 7ویں آسمان سے اوپر جو ہے وہ عرش ہے. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی پر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے, جیسے اللہ کے لائق ہے. ہمیں اس کی کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شبیہ یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ کیسی ذات ہے, یہ درست نہیں ہے. تو 7ویں آسمان پر عرش, اور عرش پر کرسی, اور کرسی پر اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ جو عرش پر کرسی ہے, کرسی سے اتر کر کیا کرتے ہیں, آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بیمار جو شفا کا طالب ہو, ہے کوئی رزق کا طالب, ہے کوئی مصیبت اور پریشانی میں پھنسا اور مجھے پکارے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اتنا جو ہے وہ قریب ہو کے انسان کو پکارتا ہے کہ تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی ہے تو مجھ سے طلب کر لے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ وہ غفلت کی نیند سوتا رہتا ہے, اور اگر یہ وقت اس سے ضائع بھی ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ دن اور رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا نہ سنتا ہو. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں, لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اور لوگوں کے سامنے. اور وہ بھی اتنے گئے گزرے ہیں انسان کہ زندہ تو زندہ ہیں, مردوں سے مانگنا نہیں چھوڑتے, مردوں سے مانگنا نہیں چھوڑتے. آپ دیکھتے نہیں ہیں قبروں اور مزاروں کے اوپر لوگ جاتے ہیں تو کیا کرنے جاتے ہیں, ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک لمبی بات ہے, میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا. سب اس چیز کو جانتے ہیں. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے, لیکن انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اب انسان کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا کیا, یعنی کوئی ضرورت کی ایسی چیز نہیں جو دنیا کے اندر میسر نہ ہو, جو دنیا کے اندر ملتی نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ میری ہمت اور طاقت میں نہ ہو یا آپ کی وہ دسترس میں نہ ہو, تو یہ الگ معاملہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی انسان کی زندگی کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ اس کو ضرورت ہو اور دنیا کے اندر اس کا وہ ملنا ناممکن ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو انسان کی ضروریات کی تمام چیزیں جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا پر رکھ دی ہیں. اور پھر دنیا پر جب ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا, اور آسمان کتنے بنائے, 7. اور اسی طرح فائدے کے طور پر ذکر کر دوں, ایک حدیث میں موجود ہے کہ جیسے آسمان 7 ہیں اسی طرح زمین بھی 7 ہے. زمین بھی اکیلی نہیں, زمینیں بھی 7 ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ظلم کے ساتھ, ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کے ایک بالشت زمین, صرف اتنی سی ایک بالشت زمین ظلم کے ساتھ کسی نے ہتھیا لی, یعنی کہ وہ حق کسی اور کا تھا اور خود وہ لے اڑا,
ایک بالشت کتنی سی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی، ایک اینٹ رکھی جا سکتی ہے ادھر، دیوار ہی بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق جو ہے، توق بنا کے، یعنی کہ 7 زمینیں اتنی جتنی اس نے ہتھیائی ہے، ایک بالشت ہے یا ایک بازو ہے یا ایک ہاتھ ہے یا پورے کے پورے جو ہے وہ کتنے، کیا اس کو کہتے ہیں، مرلے اور ایکڑ اور مربع ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کر کے لوگوں کی زمین ہتھیا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گلے کے اندر جتنا اس نے زمین کو ہتھیایا ہے، ظلم اور زیادتی کر کے لیا ہے، اتنا اس کے گلے کے اندر ٹوک ڈال کے 7 زمینوں کو ڈال دیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کا ایک بالشت حصہ جو لے گا اس کو 7 گنا اتنا جو ہے وہ نہ صرف ادھر دینا کیا پڑے گا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ لاد دی جائے گی. تو آج ہم 20 30 50 کلو جو ہے وہ اٹھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 کلو 150 کلو. پہلوان کوئی ہوگا 500 کلو 1000 کلو اٹھا لے گا، لیکن 7 زمینیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ظلم اور زیادتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے اوپر حرام کیا ہے، اسی طرح بندوں کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی کرنا حرام کیا ہے. تو بات عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے 7 آسمان ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس نے زمین کے اندر سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو علم میں لیے ہوئے ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسری اللہ تعالیٰ کی صفت. ایک عقیدہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر. عرش پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ غلط ہے. اگر سوچنے کی بات ہے، چھوٹی سی بات سمجھیے گا، اگر ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، نعوذ باللہ ٹوائلٹ بھی اسی جگہ دنیا کے اندر ہی ہے نا، تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوائلٹ میں موجود ہے؟ اسی طرح دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے بری جگہ ہے وہ بازار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بازاروں کے اس لیے کیونکہ اس بازار میں ہر طریقے کا بندہ ہوتا ہے. ہاں، یعنی دھوکہ فریب اکثر جو ہے وہ بازاروں میں ہوتا ہے. تو کیا دھوکہ اور فریب کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ خود جان بوجھ کے کروا رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ تو ایک مثال ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی جگہ ہیں وہاں ظلم اور زیادتی کے اور بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. وہ جگہ ہی خاص جو ہے وہ کی گئی ہیں کہ یہاں جو ہے وہ یعنی بے حیائی کے سارے کام ہوتے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ 2 چیزیں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر. اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم پورے دنیا ہو یا آسمان ہو یا جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ ساری چیز، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم کر رہے ہیں یا حتیٰ کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے ہم بے شک زبان سے نہ بھی بولے، صرف ہمارے دل کے اندر خیال آتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، اسلام کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بے شک عرش پر مستوی ہے، اس کے باوجود ہر چیز کو وہ جانتا ہے. تو اس لحاظ سے آج کے سبق میں ہم نے جو ہے وہ جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو بہت اہم ہے انسان کے عقیدے کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا اور اس کے اندر اور اس کے باہر اور آسمان اور یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے امور جو ہیں وہ، زمین جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے،
आसमान भी अल्लाह की मखलूक है। एक वक्त आएगा जब क़यामत आएगी, जमीन भी खत्म हो जाएगी, आसमान भी। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, जमीन जो है वो बदल दी जाएगी, ना ये जमीन रहेगी वस्समा, और ना आसमान रहेंगे। कहता फिर क्या होगा? वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे के सारे अल्लाह ताला और जो कहार और जबरदस्त है, बहुत सख्त है, उसकी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ सारे जो है वो चले जाएंगे। तो वही बात है कि वो हिसाब का दिन है। जैसा कि यानी एक बात मारूफ है, गालिबन हदीस में मौजूद है कि आज का दिन अमल का दिन है और हिसाब नहीं है। आज का दिन अमल का दिन है लेकिन इसका हिसाब नहीं है, लेकिन क़यामत वाले दिन हिसाब का दिन है, तब अमल नहीं है। आज जितने अमाल अच्छे कर सकते हो, अल्लाह ताला की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी कर सकते हो, कर लो। क़यामत वाले दिन इसका क्या मिलना है? नतीजा मिलना है। क़यामत वाले दिन किसी को अमल करने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। जैसा कि क़यामत वाले दिन आता है कि जब इंसान को अल्लाह ताला जो है वो उसकी ख्वाहिश, हत्ता कि शहीद के बारे में आता है कि जब अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूछेंगे तो वो कहेगा कि अल्लाह तेरे रास्ते में शहीद होने में इतना मजा है, मैं चाहता हूँ मुझे दोबारा भेज, मैं दोबारा फिर शहीद हो गया हूँ, फिर आऊँ, फिर दोबारा जाऊँ, फिर शहीद हो गया हूँ, इतना मजा है तेरे रास्ते में शहीद होने का। लेकिन अल्लाह ताला उससे डिमांड करेंगे कि तेरी जो तमन्ना है मुझे बता। तो जब ये तमन्ना बताएगा तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा कि ना, ये मैं पूरी नहीं करूंगा, मैंने वादा कर दिया है कि जिसको एक दफा दुनिया की जिंदगी दे दी दोबारा नहीं देनी। इसलिए मेरे भाइयों, गनीमत जानो और इस दुनिया की जिंदगी के अंदर जो है वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने में कोई कसर ना छोड़ो। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन ही समझो। लिहाजा तमाम जो है वो हमारे जो क्लास में शरीक हैं या जो हमारे सुनने वाले हैं, उनसे यही इल्तिमास है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हुए ये ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि आज अमल का दिन है, हिसाब नहीं, और कल जो है वो हिसाब का दिन है, अमल का मौका ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।